میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ویلکم۔ پروگرام ہے کلام شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، برادر اعلیٰ حضرت۔ آپ کے کلاموں کی تشریحات اس پروگرام میں بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، ذوق نعت جو کہ کتاب ہے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کی، آپ کی نعتوں کی، اس سے ترتیب وار اشعار کی تشریحات ہم سن رہے ہیں۔ اور پچھلے پروگرام میں ہم نے کلام شروع کیا تھا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، اس کے 13 اشعار ہم نے تشریح کے ساتھ سنے تھے۔ آئیے مزید کچھ اشعار آپ کو طرز میں سناتے ہیں حسب معمول، پھر انشاءاللہ ان کی تشریحات پیش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت۔ مکے میں شام کے گھر روشن ہے گھر نگاہ پر، روشن ہے گھر نگاہ پر، چمکا ہے وہ اجالا صبح شب ولادت، چمکا ہے وہ اجالا صبح شب ولادت۔ شوکت کا دبدبا ہے، ہیبت کا زلزلہ ہے، غیبت کا زلزلہ ہے، شق ہے مکان کسریٰ صبح شب ولادت، شق ہے مکان کسریٰ صبح شب ولادت۔ خطبہ ہوا زمین پر، سیکا پڑا فلک پر، سیکا پڑا فلک پر، پایا جہاں نے آقا صبح شب ولادت، پایا جہاں نے آقا صبح شب ولادت۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، سکہ نیا چلے گا۔ عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ دونوں جہاں کی شاہی
ناقت خدا دلہن تھی، ناقت خدا دلہن تھی، پایا دلہن نے دولہا صبح شب ولادت، پایا دلہن نے دولہا صبح شب ولادت، پڑھتے ہیں عرش والے سنتے ہیں فرش والے، پڑھتے ہیں عرش والے سنتے ہیں فرش والے، سنتے ہیں فرش والے، سلطان نو کا خطبہ صبح شب ولادت، سلطان نو کا خطبہ صبح شب ولادت۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی ناظرین کرام، آپ نے کچھ اشعار طرز میں سنے، اب آئیے ان کی وضاحت سنتے ہیں۔ شعر بھی اسکرین پر دکھائیں گے آپ کو، اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی دکھائیں گے اور سمجھانے کی بھی انشاءاللہ الکریم کوشش کریں گے۔ طرز میں تو آپ نے سن ہی لیا۔ شعر نمبر 14 اس کلام کا ہے، کلام ہے پرنور ہے زمانہ، صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب ولادت۔ بچے کی زبان پر نارملی میلاد کے دنوں میں یہ کلام ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں تمام ہی عاشقان رسول نے یہ جو اردو شاعری اور اردو نعتیں سنتے ہیں انہوں نے سنا ہوتا ہے، اور اس کلام کے 51 اشعار ہیں۔ آج ہمارا اس کلام پر دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ 14ویں شعر میں کہتے ہیں، مکے میں شام کے گھر روشن ہیں ہر نگاہ پر، مکے میں شام کے گھر روشن ہیں ہر نگاہ پر، چمکا ہے وہ اجالا صبح شب ولادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جب ہوئی مکہ مکرمہ میں، تو ایسی روشنی نکلی، ایسی روشنی اللہ پاک نے پیدا کی کہ حضور کی ولادت کے وقت شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا یہ بات بیان فرماتی تھیں، تو مکے میں رہ کر شام یعنی سیریا جو ایک کنٹری کا نام ہے، وہاں پر جو رومن امپائر تھی اس کے محلات دکھا دیے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مکے میں شام کے گھر، سیریا کے وہ گھر آج ہر نگاہ پہ روشن ہیں، دیکھنے والوں نے مکے میں دیکھ لیے، چمکا ہے وہ اجالا، ایسا اجالا آج چمکا ہے صبح شب ولادت، ولادت کی رات کی جو صبح ہے اس میں یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، شوکت کا دبدبا ہے ہیبت کا زلزلہ ہے، شوکت کا دبدبا ہے ہیبت کا زلزلہ ہے، شق ہے مکان کسریٰ صبح شب ولادت۔ شوکت کہتے ہیں عزت کو، شان کو، زور کو، ہیبت کا زلزلہ مانے خوفناک زلزلہ ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو کسریٰ جو کہ ایران کے بادشاہ کا لقب تھا، اور یہ پرشین امپائر کا مرکز تھا۔ دنیا میں اس وقت 2 ہی امپائرز تھیں، ایک رومن امپائر اور دوسری پرشین امپائر۔ کبھی ایک امپائر غالب آ جاتی، کبھی دوسری غالب آ جاتی، یہ 2 ہی مین سپر پاورز تھے اس وقت۔ اس سے پچھلے شعر میں رومن امپائر شام کے گھروں کا ذکر ہوا، اگلے شعر میں کسریٰ کا ذکر ہو رہا ہے جو پرشین امپائر تھی، اور کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ہیبت کا زلزلہ آیا، جو روایت میں موجود ہے حضور علیہ السلام کی ولادت پر کسریٰ کے محل میں اس کی دیوار پہ دراڑ پڑ گئی۔ آج بھی اس دراڑ کو دیکھا جا سکتا ہے عراق میں، فقیر نے بھی اسے دیکھا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبوب علیہ السلام کی ولادت کا ایک اعلان تھا کہ جیسے حضور آ گئے، اللہ کا خلیفہ آ گیا، زمین پر اب ان کی چلے گی، اب جتنے امپائرز ہیں، جتنے پاورز ہیں، سپر پاورز ہیں، سب کو ان کے ماتحت ہو کر چلنا ہوگا۔ شق ہے مکان کسریٰ، شق مانے دراڑ پڑ جانا، جو کہ اس دیوار پہ پڑ گئی تھی کسریٰ کے محل میں، اور بادشاہ جو تھا وہ بھی حیران تھا کہ یہ کیا ہوا، ایک ایسا زلزلہ آیا کہ مکان کسریٰ، ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا ہے، اس کے مکان پر جو ہے وہ دراڑ پڑ گئی اور اس کا مکان جو تھا وہ شق ہو گیا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ شوکت کا دبدبا تھا، ہیبت کا زلزلہ تھا، حضور کی آمد ہو رہی تھی صبح شب ولادت میں، یہ سب ہو رہا تھا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، خطبہ ہوا زمیں پر سکہ پڑا فلک پر، خطبہ ہوا زمیں پر سکہ پڑا فلک پر، پایا جہان آقا صبح شب ولادت۔ خطبہ یعنی جس میں محبوب کی تعریفیں کی جائے، بتایا جائے کون آ رہا ہے،
تو زمین پر خطبہ ہو رہا ہے، تعریفیں ہو رہی ہیں حضور کی آمد پر، ہر کوئی حضور کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ سکہ پڑا فلک پر، یعنی فلک والوں پر بھی، جو فرشتے تھے، حوریں تھیں، جو دیگر مخلوقات تھیں، سب کے دلوں پہ ہیبت کا سکہ پڑ گیا۔ حضور کی حکومت سے سب جو تھے سر جھکائے تھے اور حضور کی ولادت پر حضور کو ویلکم کر رہے تھے۔ سکہ پڑنا یعنی حکومت کا جم جانا، حکومت کا چھا جانا۔ یہ افلاک پہ بھی حضور کی حکومت جو تھی وہ پہنچ گئی۔ پایا جہان آقا، دنیا نے آقا کو پا لیا، آج سردار کو پا لیا، کیونکہ حضور پیدا ہو گئے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی نیا بادشاہ آتا تھا تو وہ اپنے نام کا اور اپنے حکومت کا سکہ جو ہے وہ نیا جاری کرتا تھا۔ تو یہاں اسی سے استعارہ ہے کہ اب حضور کی حکومت آ گئی، اب حضور علیہ الصلوۃ کی چلے گی، سکہ بھی ان کا چلے گا، جو ان کا نام لے گا وہ چلے گا، جو ان کی پیروی کرے گا وہ چلے گا، اسی کی بنے گی۔ کہ آج کل اس کی صورت نوٹ کی ہے، لیکن یہ ایک استعارہ، ایک تشبیہ ہے۔ مراد یہ کہ اب حضور کی چلے گی، اب کفر و ظلمت کی نہیں چلے گی، اب اسلام اور امن کی چلے گی، اور حضور علیہ السلام کی بات چلے گی۔ جو حضور کی بات کرے گا اسی کی بات چلے گی، کیونکہ عالم نے رنگ بدل دیا ہے، حضور کی ولادت ہو چکی ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تعرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ اس روایت کی طرف اشارہ ہے جس میں فرمایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام 3 جھنڈے لے کر آئے۔ ایک جھنڈا مشرق میں گاڑ دیا، دوسرا مغرب میں گاڑ دیا، اور تیسرا کعبے کی چھت پہ جما دیا۔ اور اسی کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جب روح الامی کعبے کی چھت پہ جھنڈا گاڑ رہے تھے، اور یہ اشارہ تھا، یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ یہ وہ جھنڈا ہے کہ جو کعبے کی چھت پہ گاڑ کر بیان کیا جا رہا ہے کہ اب کعبہ بھی ان کی حکومت میں ہے، اب مشرق بھی ان کا ہے، مغرب بھی ان کا ہے، وہ آقا پیدا ہو رہا ہے۔ اور پھریرا کہتے ہیں وہ جو جھنڈے کے آگے کا جو کپڑا ہوتا ہے نا، جھنڈا اس میں ڈنڈا ہوتا ہے، اس کے بعد کپڑا ہوتا ہے، ایک طرح کا اظہار ہوتا ہے۔ جہاں پہ کسی کا جھنڈا لہرا رہا ہو تو بتاتا ہے کہ بھائی یہاں پر اس پارٹی کی حکومت ہے، یہاں پر اس پارٹی کے چاہنے والے زیادہ ہیں، یا یہ اس ملک کا جھنڈا ہے تو یہ ان کی حکومت ہے۔ تو میرے آقا کا جھنڈا تو عرش تک پھریرا اس کا لہرا رہا ہے، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ عرش بھی ان کی حکومت میں ہے، فرش بھی ان کی حکومت میں ہے، سب کچھ ان کے قبضے میں اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، دونوں جہاں کی شاہی ناقت خدا دلہن تھی، دونوں جہاں کی شاہی ناقت خدا دلہن تھی، پایا دلہن نے دولہا صبح شب ولادت۔ ناقت خدا یہ ایک مشکل لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کنواری۔ تو دونوں جہاں کی جو بادشاہی تھی، سلطنت تھی، اس پر کوئی بادشاہ نہیں تھا، یہ شاہی، یہ سیٹ ابھی خالی تھی۔ میرے آقا جب تشریف لائے تو اس کنواری دلہن کو دولہا مل گیا، اب اس کا دولہا اسے مل گیا، اب شاہی حضور علیہ السلام کے سر پر جم گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شاہی دلہن کو دولہا عطا کر دیا محبوب کی صورت میں، کہ اب پوری دنیا میں حضور ہی کی شاہی اور حضور ہی کی بادشاہت جو ہے وہ چلے گی۔ شاہی بمانا بادشاہی، حضور ہی کی اب چل رہی ہے، ان کی حکومت ہے، اور پوری دنیا کی شاہی میرے آقا کے قبضے میں عطا کر دی گئی۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، پڑھتے ہیں عرش والے سنتے ہیں فرش والے، پڑھتے ہیں عرش والے سنتے ہیں فرش والے، سلطان نو کا خطبہ صبح شب ولادت۔ خطبہ یعنی تعریف والے الفاظ، یہ کون پڑھ رہے ہیں؟ عرش والے پڑھ رہے ہیں، فرشتے گنگنا رہے ہیں کہ محبوب آ گئے، اور فرش والے لوگ، یہاں کی مخلوقات جنہیں اللہ سنانا چاہے وہ سن بھی رہے ہیں۔ سلطان نو یعنی نیو، انگلش میں نیو NEW، سلطان نو یعنی نئے سلطان، نئے بادشاہ کا خطبہ، ان کی تعریف و توصیف کے کلمات عرش والے پڑھ رہے ہیں، فرش والے سن رہے ہیں۔ صبح شب ولادت پہ یہ سب ہو رہا ہے۔ آئیے مزید کچھ اشعار آپ کو طرز میں سنائیں، پھر انشاءاللہ ان کی وضاحت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، چاندی ہے مفلسوں کی باندھی ہے خوش نصیبی، چاندی ہے مفلسوں کی
باندھی ہے خوش نصیبی، باندھی ہے خوش نصیبی، آیا کرم کا داتا صبح شب ولادت، آیا کرم کا داتا صبح شب ولادت، عالم کے دفتروں میں ترمیم ہو رہی ہے، ترمیم ہو رہی ہے، بدلا ہے رنگ دنیا صبح شب ولادت، بدلا ہے رنگ دنیا صبح شب ولادت، ظلمت کے سب رجسٹر حرف غلط ہوئے ہیں، ظلمت کے سب رجسٹر حرف غلط ہوئے ہیں، حرف غلط ہوئے ہیں، کاٹا گیا سیاہ صبح شب ولادت، کاٹا گیا سیاہ صبح شب ولادت، ملک ازل کا سرور سب سروروں کا افسر، ملک ازل کا سرور سب سروروں کا افسر، سب سروروں کا افسر، تخت ابد پہ بیٹھا صبح شب ولادت، تخت ابد پہ بیٹھا صبح شب ولادت، سوکھا پڑا ہے ساوا دریا ہوا سماوا، دریا ہوا سماوا، ہے خشک و تر پہ قبضہ صبح شب ولادت، ہے خشک و تر پہ قبضہ صبح شب ولادت، نوابیاں سدھاری جاری ہے شاہیاں، جاری ہے شاہیاں، کچا ہوا علاقہ صبح شب ولادت، کچا ہوا علاقہ صبح شب ولادت۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی وضاحت اور کچھ تفصیل سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مزید 6 شعر طرز میں سماعت کی ہے۔ 21واں شعر ہے، کہتے ہیں چاندی ہے مفلسوں کی باندھی ہے خوش نصیبی، چاندی ہے مفلسوں کی باندھی ہے خوش نصیبی، آیا کرم کا داتا صبح شب ولادت۔ چاندی ہونا یعنی ہم کہتے ہیں نا کسی کی نکل پڑی ہے، اس کی تو چاندی ہو گئی ہے، لاٹری لگ گئی ہے، تو یہاں کہہ رہے ہیں مفلسوں کی تو لاٹری لگ گئی ہے، چاندی ہو گئی ہے۔ مفلس کہتے ہیں جو کنگال ہو، کچھ بھی نہ ہو، جس کے پاس خالی جیب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اچانک کوئی لاٹری لگ جائے، حضور کی آمد ہو گئی، مفلسوں کی چاندی ہو گئی، نکل پڑی۔ آپ غور کیجئے نا، کیسے کیسے تھے، کیا سے کیا بنا دیا، ہدایت کا ستارہ بنا دیا۔ محبوب علیہ السلام کو جس نے ایک نظر ایمان کے ساتھ دیکھ لیا اور دنیا سے ایمان کے ساتھ تشریف لے گئے، وہ دنیا کے بڑے بڑے اولیاء، غوث، قطب، ابدال سے بڑھ کر ہو گئے۔ یہ نکل نہیں پڑی تو اور کیا ہے، یہ چاندی نہیں ہو گئی تو اور کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں چاندی ہے مفلسوں کی، ہم غلاموں کی بھی تو حضور کے صدقے چاندی ہو گئی نا۔ باندھی ہے خوش نصیبی، باندھی یعنی کنیز۔ اب کوئی چیز جو ہے وہ بالکل گھر کے اندر آ جائے اسے کہتے ہیں باندھی ہونا،
اتنی وافر مقدار میں ہے یا اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنی باندی کی طرح ہے، اپنے قبضے میں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں حضور کی آمد پر خوش نصیبی تو جیسے کہ ہماری گھر کی باندی ہو کے رہ گئی۔ خوش نصیبی کو پانے کے لیے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی، اب تو ہمارے گھر میں خوش نصیبی آ گئی۔ حضور جو پیدا ہو گئے، آیا کرم کا داتا، داتا مانے عطا کرنے والا، سخی، تو کرم والا سخی آ گیا صبح شب ولادت۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں عالم کے دفتروں میں ترمیم ہو رہی ہے، عالم کے دفتروں میں ترمیم ہو رہی ہے، بدلا ہے رنگ دنیا صبح شب ولادت۔ عالم کے جو رجسٹر ہیں، جو دفتر ہیں، ترمیم ہو رہی ہے، سب چینج کرو بھائی۔ اب رول وہی ہوگا جو حضور بنائیں گے، اب قانون وہی ہوگا جو محبوب بنائیں گے، سب ترمیم کر دو کیونکہ دنیا کا رنگ بدلنے لگا ہے صبح شب ولادت۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ظلمت کے سب رجسٹر حرف غلط ہوئے ہیں، ظلمت کے سب رجسٹر حرف غلط ہوئے ہیں، کاٹا گیا سیاہا صبح شب ولادت۔ ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، تو ظلمت اور اندھیرے کے جتنے رجسٹر تھے، یہ پورے کلام میں ایک واحد لفظ ہے جو انگلش کا لفظ ہے، رجسٹر کہتے ہیں جو جس میں لکھا جاتا ہے، یہ بھی ایک رجسٹر ہے۔ تو رجسٹر جو ہوتا ہے اس میں جو بھی لکھا گیا ہو وہ موجود ہوتا ہے، لیکن اب یہ سارے رجسٹر جو ظلمت کے تھے، گمراہی کے تھے، جتنے بھی برائی کے معاملات لکھے ہوئے تو سب حرف غلط ہوئے۔ حرف غلط ہونا یعنی جیسے کہ کل عدم ہو جانا، ختم کر دیا جانا، دھتکار دیا جانا، بس اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، سب حرف غلط ہو گئے۔ اب چلے گی تو حضور کی چلے گی اور ان کے اسلام کی چلے گی۔ ظلمت کے سارے رجسٹر بند کر دو، یہ ایک استعارہ ہے، رجسٹر سے مراد یہاں پر کہ جتنی بھی ظلمتیں سب مٹ جائیں گی۔ کاٹا گیا سیاہا، سیاہا کاٹنا مانے نحوست کو ختم کرنا، نحوست سیاہا سیاہی سے ہے، اب ساری سیاہی کاٹ دی گئی، ختم کر دی گئی، ساری نحوستیں ہٹ گئیں کیونکہ حضور پیدا ہو گئے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ملک ازل کا سرور سب سروروں کا افسر، ملک ازل کا سرور سب سروروں کا افسر، تخت ابد پہ بیٹھا صبح شب ولادت۔ ملک ازل یعنی کہ یہ جو دنیا ہے، اس کی جو ملکیت ہے، جو مملکت ہے، جو حکومت ہے، یہاں کے آقا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سروروں کے افسر ہیں، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی بڑے ہیں، سب کے افسر اور اعلیٰ سردار ہیں، تخت ابد پہ بیٹھا۔ تخت ابد یعنی ایسی بادشاہی پہ وہ بیٹھ رہے کہ اب اس بادشاہی سے انہیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ سارے نبی آئے اور تشریف لے گئے لیکن ان کی نبوت کا دور کبھی ختم نہیں ہوگا، قیامت تک ان کا ہی دور ہے۔ یہ تخت ابد پہ بیٹھے، تخت ابد یعنی ہمیشہ کے تخت پہ بیٹھے ہیں صبح شب ولادت۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں سوکھا پڑا ہے ساوا دریا ہوا سماوا ہے خشک و تر پہ قبضہ صبح شب ولادت۔ یہ دو دریا تھے، سماوا یہ خشک تھا، ساوا یہ دریا بڑا تیزی سے بہتا تھا۔ حضور کی ولادت کے وقت ایک عجیب بات ہوئی کہ ساوا جو تھا وہ سوکھ گیا اور جو دریا سوکھا تھا سماوا وہ بہنے لگا، بالکل الٹ کام ہو گیا۔ عجیب بات ہو گئی کہ یہ کیا ہے، کوئی تو بات ہے۔ یہ ایک طرح کا جیسچر تھا، ایک اشارہ تھا کہ اب حکومت بدل گئی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں سوکھا پڑا ہے ساوا، جو ساوا بہ رہا تھا دریائے ساوا وہ سوکھ گیا اور جو سماوا سوکھا تھا وہ دریا ہو گیا، اس میں دریا بہنے لگا۔ ہے خشک و تر پہ قبضہ، یہ کس کی بدولت ہو رہا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بدولت، کیونکہ آپ کو ہر خشک و تر پہ اللہ نے قبضہ اور حکومت عطا فرما دی ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں نوابیاں سدھاری جاری ہیں شاہی آئیں، نوابیاں سدھاری جاری ہیں شاہی آئیں، کچا ہوا علاقہ صبح شب ولادت۔ پرکشش مگر مشکل شعر ہے۔ نوابیاں نواب سے ہے، نواب ہوتے تھے، ریاستیں ہوتی تھیں، اپنی اپنی حکومتیں ہوتی تھیں۔ کہہ رہے ہیں ساری نوابیاں سدھار گئیں، سدھاری یعنی چلی گئیں، ختم ہو گئیں۔ اب وہ سردار آ گیا کہ سارے نواب چلے گئے، ساری ریاستیں ختم، اب حضور کی چلے گی۔ نوابیاں سدھاری ختم، جاری ہیں شاہی آئیں، اب حضور کی شاہی، حضور کی بادشاہی جاری ہو گئی۔ اب حضور علیہ السلام کا قانون آ گیا، اب حضور کی بادشاہت آ گئی۔ کچا ہوا علاقہ صبح شب ولادت، سارے علاقے، ساری ریاستیں، سارے نوابیاں یہ کچے ہو گئے۔ کچا ہونا یعنی ذلیل و رسوا ہونا یا شرمندہ ہونا۔ حضور کے آنے پر سب کی ریاستیں اور بادشاہتیں ختم، اب حضور کی بادشاہت ہے۔ اب یہی جو قانون لائیں گے وہی مانا جائے گا اور یہی بات چلے گی۔ یہ جو شاعری میں باتیں ہوتی ہیں ان میں لفظ کچھ ہوتے ہیں، مراد کچھ ہوتی ہے، استعارے، تشبیہات وغیرہ اس طرح سے بات ہوتی ہے اور سمجھدار آدمی اس میں سمجھ جاتا ہے۔ بظاہر
الفاظ کچھ ہوتے ہیں، معنی کچھ ہوتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے تھوڑی سی گہرائی میں جانا پڑتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ میرے آقا آ گئے، اب انہی کی چلنی ہے، اور قیامت تک جس نے حضور کی مانی ہے وہی لوگوں کے دلوں کا سردار ہے۔ جو حضور کی نہیں مانتا ہے وہ بظاہر بادشاہ ہو، پریزیڈنٹ ہو، کیا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہیں مانتا، ان کی پیروی نہیں کرتا ہے، تو بالآخر اس کے عروج کا سورج جو ہے وہ ڈوب ہی جائے گا۔ جو میرے آقا کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اس کے سورج کو پھر زوال نہیں آتا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم 27 شعر سے اگلے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔